لوگ اگر کسی ایک فزیشین کے پاس جا رہے ہیں نا اور اگر وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ سی ٹی اسکین کروا لیں یا فلانے کے پاس چلے جائیں, وہ فائنینشیل ایسپیکٹس کی وجہ سے ان کے پاس نہیں جائیں گے. لوگوں کو بھی اپنے آپ کو ایجوکیٹ ساتھ ساتھ کرتے رہنا چاہیے کہ اگر ہمیں شوگر ہے کس کے پاس جانا چاہیے. جتنی آپ ہائٹ پہ جاتے رہتے ہیں آپ کا جو ایکسپوجر ٹو دی الٹرا وائلٹ ریز ہیں, ریڈیشنز ہیں, یہ ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے. جب نالج نہیں ہوتا, میں نے اسی لیے پہلے گفتگو میں یہ بات بولی کہ پیپل ڈونٹ ہیو دس نالج اینڈ دیٹ, اس میں اگین ہینڈ شیک ہے کہ جس کے پاس جا رہے ہیں اف ہی از ناٹ سرٹیفائڈ فار دیٹ کائنڈ آف ورک, اگر وہ برین سے ریلیٹڈ نہیں ہے نالجیبل, ان کا کام ہے ڈائریکٹلی آپ کو کہنا کہ نہیں جی نیورولوجسٹ کے پاس چلے جائیں یا نیورو سرجن کے پاس چلے جائیں, لیکن نہیں کہتے. بٹ انفارچونیٹلی یس, in that aspect they are absolutely wrong. لیکن میں اس میں ایک اور ایسپیکٹ بتاؤں گا کہ جی لوگ اگر کسی ایک فزیشین کے پاس جا رہے ہیں نا اور اگر وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ سی ٹی اسکین کروا لیں یا فلانے کے پاس چلے جائیں, وہ فائنینشیل ایسپیکٹس کی وجہ سے ان کے پاس نہیں جائیں گے. دس از آلسو, ہم کیونکہ پیشنٹس ہی دیکھتے رہتے ہیں, دس از آلسو اے ویری بگ فیکٹر. اینڈ آئیڈیلی آئی انڈرسٹینڈ کہ جی فائنینشیل ایسپیکٹ ہی ہے, بٹ اگر میں 10 لوگوں کو بولتا ہوں کہ اپنی سیفٹی کے لیے ایم آر آئی کروا لیں اور ان میں سے 9 نہیں کرواتے اور 1 کرواتا ہے, ٹیل می کہ ہاؤ لانگ اٹ وڈ ٹیک می ٹو اسٹاپ ایڈوائزنگ دیٹ انویسٹیگیشن. کیونکہ آپ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جی ٹیبل کے اس پار ایک ہیومن بیٹھا ہوا ہے لیکن ٹیبل کے اس پار بھی ایک ہیومن ہے, وہ اپنے ایکسپیرینس سے لرن کرتا ہے. ٹھیک ہے, میں اگر 10 بندوں کو بولوں گا کہ یہ کام کرنا ہے, ایکسرسائز کرنی ہے, ناٹ آل 10 آف دیم ڈو دی ایکسرسائز. ٹھیک ہے, اب آپ پھر ایک حد تک بول سکتے ہیں, بٹ آئی وڈ ناٹ ٹیک اینی تھنگ اوے فرام دا پیپل کہ جی ہاں جب کسی کو ایک چیز کا نالج نہیں ہے, اٹ شوڈ بی اسٹریٹ فارورڈ, ریفر دیم ٹو دا پرسن ہو از ٹرینڈ فار سچ کائنڈ آف اے پرابلم. لیکن لوگوں کو بھی اپنے آپ کو ایجوکیٹ ساتھ ساتھ کرتے رہنا چاہیے کہ اگر ہمیں شوگر ہے کس کے پاس جانا چاہیے, اگر ہمیں بلڈ پریشر ہے ہمیں کس کے پاس جانا چاہیے, ہمیں اگر جوڑوں میں درد ہے ہمیں کس کے پاس جانا چاہیے. وہ تھوڑی سی اویئرنیس, آج کل تو سب کچھ آپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں, گوگل کر سکتے ہیں کہ مجھے گھٹنے میں درد ہو رہا ہے کس کے پاس جاؤں, تو آپ کو پہلے ہی بتائے گا کہ یا تو رومیٹولوجسٹ کے پاس جائیں یا آرتھوپیڈک سرجن کے پاس. بالکل ایسا ہی. ڈاکٹر, پاکستان میں دماغ اور اسپائن کے جو آپ کہہ لیں کہ بیماریاں ہیں یا امراض ہیں وہ کتنی تیزی سے پھیل رہے ہیں, واٹ آر دا فگرز, اور یہ کتنا الارمنگ صورتحال ہے؟ پاکستان میں برین اینڈ اسپائن کے ایشوز آر آئی تھنک بٹ مور دین دا ریسٹ آف دا ورلڈ. 30 to 60% ان کیسز لوگوں کے اندر اسپائن کے ایشوز ہیں. برین کے ایشوز ناردرن ایریاز میں یا ہلی ایریاز میں زیادہ ہیں جہاں پہ برین ٹیومرز اور باقی ساری چیزیں. آر ٹی ایز تو ایک ینگ جنریشن کا فوٹے ہے کہ جی بائک ایکسیڈنٹس, کار ایکسیڈنٹس, دیٹ از ڈفرنٹ, بٹ اس کے اندر ہیڈ انجری اینڈ اسپائن انجری وی کانٹ ریئلی ڈفرینشیٹ بٹوین دا ٹو. لیکن جیسے آپ نے سوال کیا کہ جی زیادہ برین اینڈ اسپائن کا ایشو کیا ہے, اسپائن میں آئی تھنک more than 80% of the population is involved. Okay. The reason behind that is کہ جی diet, exposure to sun, exercise, یہ بہت کم ہو گئے. This is not an individual's problem. This as a social problem ہی ہے. جیسے ہم ابھی بیٹھے ہیں, ہم برائٹ لائٹ میں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں. True. ہمارا سن کا ایکسپوجر کم ہو گیا. ہم آفیسز میں کام کرتے ہیں, ہم ہاسپٹلز میں کام کرتے ہیں, ہم آؤٹ ڈور اتنا کام نہیں کر پاتے. تو جو ہمارا ایکسپوجر ٹو سن لائٹ ہے جو کہ وائٹامن ڈی ہمیں ڈیولپ کروائے گا اور مختلف اور چیزیں ڈیولپ ہوں گی, وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. سیکنڈ, ڈائٹری, وی ناٹ یوزنگ فریش ڈائٹ. ہم میرے خیال سے ڈیورنگ ایون آر لائف ٹائم مور دین 80% آف دا پروڈکٹس اب پیکڈ آ رہی ہیں ود پریزرویٹیوز. تو جو ان کا نیچرل ایسپیکٹ ہے دیٹ از گوئنگ اوے. ٹھیک ہے. اور تھرڈ تھنگ وچ کانٹ چینج اینی تھنگ از کہ جی ایکسرسائز, وہ تو ختم ہی ہو چکی ہے, وہ ختم ہو گئی ہے. بٹ اگر ایکسرسائز رہے ایون دین وین یور ڈائٹ از ناٹ کمپلیٹ تو آپ کے اندر یہ پرابلمز زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ٹیومرز اور اس کی اکرنس ہمیشہ سے ہلی ایریاز اینڈ ریڈیشن ایریاز جہاں پہ ہیں, جیسے کچھ آپ یہ کہہ دیں کہ جی آکوپیشنل ہیزرڈ, اب ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے. بٹ
ہماری جینیٹکس میں اتنا زیادہ وہ نہیں ہے. اسٹل اٹ از دا سیم ایز دا ویسٹ, لیکن اس سے میں جنرلی یہ کنسیڈر کرتا ہوں کہ ہمارا ریلیٹیولی کم ہے, کیونکہ ہمارا جینیٹک اتنا پریڈسپوزیشن نہیں ہے, بٹ جس کی ہے ان فیملیز میں بہت زیادہ ہے. تو ہلی ایریاز میں زیادہ ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یو وی ریڈیشن. جتنی آپ ہائٹ پہ جاتے رہتے ہیں, آپ کا جو ایکسپوجر ٹو دی الٹرا وائلٹ ریز ہیں, ریڈیشنز ہیں, یہ ایکسپوجر زیادہ ہوتا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے کچھ جن کے اندر دیکھیں, آئیڈیلی اف یو ٹاک اباؤٹ ٹیومرز تو یہ جینیٹک ہے. ٹھیک ہے, آپ کی جین میں ایک جین کام کرنا چھوڑ جاتی ہے تو یو گیٹ اے ٹیومر سیل. اس کی ایکٹیویشن جیسے اسموکنگ ہے. اب ایوری بڈی تھنکس کہ جی اسموکنگ کلز بیکاز آف لنگ کینسر. نہیں, اسموکنگ کین انہینس اور برنگ دی ٹیومر سیلز بیفور ٹائم. اوکے, ٹھیک ہے, وہ اس کو جلدی لا سکتا ہے. لیکن اگر آپ کے اندر جینیٹیکلی پریڈسپوزیشن ہے کینسر کی, اونلی دین ول یو ڈیولپ کینسر. ٹھیک ہے, تو سیم گوز فار ہلی ایریا پیشنٹس. اینڈ لیکن ہمارے کیوں ہلی ایریا کو ہم آئیڈینٹیفائی جلدی کر لیتے ہیں, کیونکہ وہاں سے جب ایک دم ویکنیس آتی ہے نا, تو یو کین آئیڈینٹیفائی کہ جی یہ ڈیولپ ہو چکا ہے. اینڈ دا پرابلم از دا سیم, سب لوگ لیٹ آتے ہیں. میں ایک چیز شروع میں بھی انٹروڈکشن میں بھی آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اسپائن کی جو ڈسک ایشوز ہیں جی, ہمارے ملک میں مائکرو میں جو کہ ایکچولی انڈیکیٹڈ ہے, دیٹ از لیس دین 1%. کیونکہ آئیڈینٹیفیکیشن ہی نہیں جلدی ہوتی. اگر کسی کی پہلے ڈسک آئی بھی ہے چھوٹی سی, جس کو ہم مائکروسکوپک یا انڈوسکوپکلی کر سکتے ہیں, اور وہ ایک بہت ہی چھوٹے انسیجن سے ٹریٹ ہو سکتا ہے, that patient wouldn't get the surgery done that quickly. یا وہ ہمارے پاس پہنچیں گے نہیں جلدی, یا وہ جیسے آپ نے کہا کہ جی پہلے اپنے دیسی ٹوٹکے کریں گے, باقی ساری چیزیں کریں گے, جب تک کہ وہ ہیوج سائز ڈیولپ نہیں کر لے گی. اس کے بعد ساروں کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ جی آپ انڈوسکوپک یا چھوٹے یا لیزر سرجری کر دیں, وچ از ناٹ رائٹ. کیونکہ ایک چیز, ہر ایک چیز کی دنیا میں نا اسٹینڈرڈائزڈ کیئر ہے. جتنا چھوٹا سائز ہوگا اتنی چھوٹی سرجری ہوگی. بالکل ایسے. جتنا بڑا سائز ہوتا جائے گا اس میں آپ اگر چھوٹی سرجری کریں گے, اٹ وونٹ بی فروٹفل. اس وقت تو چل جائے گا, بٹ لانگ ٹرم میں اٹ وونٹ ہیلپ.